السلام علیکم ناظرین، نیوز پاکستان کے پروگرام اے ٹو زی میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا آج اہم فیصلہ سنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ، جس کے لیے منتظر تھی پاکستانی قوم شدت سے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ساجد عزیز صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو سینیریو ہے، جو ماحول ہے، سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ساجد، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا جو یہ ماحول بنا، ایک صورتحال سیاسی ہوئی جس کے لیے منتظر تھی پوری قوم کہ کیا فیصلہ آئے گا، اور آج اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخی فیصلہ ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے، اور بہت اس کے دورس نتائج ہوں گے اس فیصلے کے۔ نواز شریف کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی توقعات کے بالکل عین مطابق یہ فیصلہ آیا ہے، اور جو 5 ججز کے بینچ نے یہ جو فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں ان تمام ججز کو کہ انہوں نے بغیر کسی انٹیمیڈیشن کے، بغیر کسی حرص و ہوس کے، اور بغیر کسی لالچ و طمع کے، انہوں نے بالکل میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ دیا ہے۔ اور یہی فیصلہ کسی بھی اچھی اور باعتماد کورٹ سے ایسا ہی فیصلہ آنا چاہیے تھا جو آیا ہے، اور یہ عوام کی امنگوں کے بالکل عین مطابق ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو پرفارمنس پچھلے 4 سال 2 ماہ میں رہی، وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ۔ یہ فیصلہ جو آیا ہے، یہ تو خیر ان کی پاناما کے کیس اور ان کی جو دوسری چیزیں، ان کی جو کرپشن ہے انہوں نے کی، ان کے جو منی لانڈرنگ انہوں نے کی، ان کے پورے خاندان نے کی، یہ تو اس کے بارے میں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور اس قوم کی اس تاریخ میں یہ ایک بڑا ہی دورس نتائج کا حامل ہوگا یہ فیصلہ، کہ ایک ایسے حکمران کو نااہل قرار دیا حتمی طور پہ ہماری ایپیکس کورٹ نے، کہ جو شخص یہ سمجھتا تھا اس ملک کی، اس قوم کی قسمت کی آل ان آل وہ بن چکا تھا، اور وہ بھی سمجھتا تھا کہ بس اب یہ ملک جو ہے یہ اس کی لونڈی ہے، اس کی رعایا ہے، اس کے غلام ہے، اور وہ بادشاہ ہے، اور ساری زندگی اس کو اس حکومت، اس قوم کے اوپر راج کرنا ہے، اس قوم کو ننگا بھوکا رکھ کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حکمران کو اس ملک کے اوپر راج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو کہ قوم کو کچھ نہ دے سکے۔ ساجد، آپ نے بڑی ایک پیاری بات کہی کہ جس طرح سے رومرز جو گردش کر رہی تھی، اور مختلف سیاسی رہنما بھی بیان دے رہے تھے کہ بریف کیس پہنچ گئے ہیں اور یہ ہو گئے، اور آپ نے خراج تحسین پیش کیا 5 ججوں کو۔ یہ واقعی بہت قابل تحسین بات ہے کہ ججوں نے تمام تر جو ایویڈنس وغیرہ دیکھ کے اور ان کو بالکل ایک نیوٹرل فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ ناظرین کو ہمارے آگاہ کیجئے کہ کیا نواز شریف کے پاس کوئی ایسا دروازہ بچتا ہے کہ وہ وہاں جا کے اپیل کریں، یا ابھی بھی ایک بار وہ اپنے حق کے لیے لڑیں؟ اپیل کا حق تو ان کے پاس ہے، وہ کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اپنے اس فیصلے کے خلاف جو ان کے خلاف فیصلہ آیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی ان کے مفاد میں ان کے لیے کوئی ایسا کوئی دروازہ باقی رہا ہے کہ جہاں سے وہ دوبارہ پھر اقتدار میں داخل ہو جائیں۔ میں نہیں سمجھتا، اور وہ نہ ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ خود اپنی پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہے، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ان کی نااہلی کا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، تو ایک دفعہ جب فیصلہ آ جاتا ہے اور صادق اور امین نہ ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ وہ صادق و امین نہیں ہیں، جی، اور وہ انہوں نے کرپشن میں انوالو ہیں، تو اس کے بعد کوئی چارہ، کوئی ان کے پاس دروازہ ایسا باقی نہیں بچا۔ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مائی باپ کہیں سے کوئی وہ لے آئے، اپنے کوئی سفارش بھی لے آئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ان کا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ نواز شریف صاحب کا
चैप्टर क्लोज हो चुका है। अच्छा साजिद, एक बात और है कि जिस तरह से आपने एक बात और अभी बहुत अच्छी ये बताई हमें कि एक मौरूसी सियासत यहाँ पे जन्म ले रही थी, और बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद ये, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नवाज़ शरीफ को तो नाअहल करार दे दिया, तो क्या वजारत अभी भी इनके घर में वापस आ सकती है? क्या इस कोर्ट के फैसले के बाद भी इनके घर से कोई वजारत उज़्मा के इस ओहदे पे आ सकता है? देखिए, हुकूमत तो अभी उनके पास है। अब जैसा कि अभी ये कहा जा रहा है कि जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बनाया जाएगा, और खैर ये इंटरिम पीरियड के लिए अभी इन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन यह है कि नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ये दोबारा जीत के आते हैं तो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये इन्होंने फैसला आज की मीटिंग में किया। अभी तक के जो हम तक इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक। अब मैं नहीं समझता कि अब ये जो 45 दिन जो बाकी बचे हैं इनकी हुकूमत के, 45 से और कोई 50 दिन के करीब बाकी बचते हैं, तो उस दौरान ये किसको लाएंगे, जिसको भी लाएंगे वो कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उतनी कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं है। वो किसी भी इंटरिम पीरियड के लिए किसी को भी ले आए, हो सकता है शहबाज शरीफ को ही ले आए, क्योंकि इनका तो पूरा इनकी मौरूसी सियासत है। ये मुस्लिम लीग नून, आप देखें ना, पार्टी का नाम ही नवाज शरीफ के ऊपर है, तो ये क्या सियासत है और क्या पार्टी है और क्या इनकी सियासत है, कौमी सियासत के अपने नाम के ऊपर ही इन्होंने पार्टी का नाम रखा हुआ है। तो ये क्या, मैं तो इसको बिल्कुल गोरख धंधा समझता हूँ। ये कोई पार्टी ही नहीं है, ये है ही ख़ानदानी मौरूसी सियासत इनकी। गो के पीपल्स पार्टी जैसी जमात में भी मौरूसी सियासत को बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और वहाँ भी मौरूसी सियासत ही चल रही है कि भुट्टो के बाद बेनज़ीर और बेनज़ीर के बाद बिलावल। तो ये सूरत हाल बाकी पार्टीज़ में भी है, लेकिन इस पार्टी में ये तो पार्टी ही है, ख़ानदान, एक मखसूस ख़ानदान की पार्टी है, और वो अपने अलावा किसी को आगे आने देना नहीं चाहते। अब देखें ना इनका रवैया, आप कौम की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ जो इनका रवैया रहा पूरे इनके दौरे इक़्तिदार में, इस नहीं, तीनों दौरे इक़्तिदार में इनका जो कुछ भी इन्होंने आम आवाम के साथ जो कुछ इन्होंने रवैया इख्तियार रखा, उसको तो आप बिल्कुल छोड़ दें, वो तो एक अलग बात है, एक अलग किस्सा है। ये इन्होंने अपने जो इनके बहुत ही करीबी जो इनके कैबिनेट के मेंबर्स हैं, इनके वफाकी वज़रा हैं, इनको 2-2 महीने ये टाइम नहीं देते, उनसे बात नहीं करते ये नवाज शरीफ साहब। तो ऐसा आदमी, ऐसा हुक्मरान इस मुल्क के लिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इनके जो ताल्लुकात है बैरून मुल्क जो हमारे दुश्मनों के साथ, मोदी के ये ज़ाती दोस्त हैं। अभी मालदीव ये गए, मालदीव में भी मालदीव के सदर से उन्होंने मुलाकात की। 3 दिन का दौरा मालदीव का कोई माने नहीं रखता, मुझे बताइए। वो 3 लाख का एक छोटा सा कंट्री है जिसकी कोई इकॉनमी नहीं है, जिसकी कुछ नहीं, वहाँ पर ही 3 दिन गुजार के आए। वो मोदी का परवरदा है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है मालदीव का। अब अल्लाह जाने ये मोदी से क्या बात करने और क्या किस सिलसिले में गए थे, अभी वो उसकी भी वो भी बात बाद में आएगी, वो भी सीना बसीना वो भी चीज़ें आएंगी मंजर आम पे बहुत जल्दी। तो इनको कोई किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई इन्फ्लुएंस काम नहीं आ सका इनके। तो ये इनका पूरे 4 साल 2 माह में इनका तमाम तरह एम्फेसिस जो है वो अपनी इक़्तिदार को मज़ीद मुस्तहकम करने, इक़्तिदार आला को मुस्तहकम करने में ही सर्फ हुए, और मुल्क और कौम के जितने वसाइल हैं इन्होंने बेदरेक उसको बहाए। ये जो इनके बारे में जो कहा जाता है कि जी लंदन में फ्लैट्स इन्होंने ख़रीदे हैं, ये कहाँ से आए, और इन्होंने जो पैसा इनके पास है बनाया इन्होंने, वो कहाँ से आया, ये एक तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इन्होंने वैसे कौम के वसाइल को जितनी बेदरीक और जितने बेदर्दी से इन्होंने इस्तेमाल किया है इस कौम के वसाइल को। जब ये आए थे तो उस वक्त बैरूनी कर्ज़े जो थे हमारे ऊपर, कौम के ऊपर, बमुश्किल 70-75 बिलियन थे। आज ये 100 अरब से ज़्यादा पे पहुँच रहे हैं। इनके कर्ज़े इन्होंने सिर्फ बैरूनी कर्ज़े पहुँचा, अंदरूनी कर्ज़े जो है वो अलग है। इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लाए, ये पावर सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स लाए, वहाँ पर भी आप देख लीजिए अंधेरे रोशनी के प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए, और पै दर पे इन्होंने उनका इफ्तिताह भी किया, लेकिन मुल्क में अंधेरी वो कहाँ जा रही है बिजली? जाहिर है कि वहाँ भी बेतहाशा करप्शन है। आज कराची का हाल देख लीजिए आप, कराची में जो उन्होंने ग्रीन
جو بس کا جو انہوں نے پروجیکٹ بنایا اس کا حال دیکھ لیجئے. پوری قوم پوری طرح سے پریشان ہے, راستے بند ہیں, لوگوں کے جگہ جگہ ٹریفک جیم ہے اور پروجیکٹ وہیں کا وہیں ہے, کوئی پیش رفت نہیں ہے, کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے. اتنا پیسہ انہوں نے الوکیٹ کیا تھا وہ کہاں گیا, کہاں جا رہا ہے؟ اربوں ڈالر یہ قرضے مانگ کے, بھیک مانگ کے یہ لاتے رہے, یہ وہ پیسہ کہاں گیا؟ کیا اس کے بارے میں بھی کسی کا عدالت نے کوئی جی آئی ٹی بنے گی؟ جی بالکل ساجد, میرا آپ سے یہی اگلا کوشچن تھا کہ یہ تو فیصلہ آ گیا, اب یہ بتائیے کہ آنے والا جو موجودہ وقت ہے, جو سیاست کا دور ہے, تو اس فیصلے سے کیا یہ جو بیرون ممالک میں ان کی جائیدادیں ہیں, خاص کر انڈیا میں جو انہوں نے اس قدر شوگر میلز لگائی ہوئی ہیں, پاکستان کا پیسہ انہوں نے وہاں لگایا ہوا ہے, اور دیگر ممالک میں جو ان کے اوپر کرپشن کے وہ ہیں, تو کیا ان سے وہ رقم واپس لی جائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کورٹ کے ذریعے اس فیصلے کے بعد جو ہے ہم وہ لوٹی ہوئی رقم ان لوگوں سے واپس لے سکیں گے؟ دیکھیے سر, نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی کئی 100 ارب روپے پاکستان سے باہر انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے ان کے جمع ہیں. میں تو یہ کہوں گا, میں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یہ میری درخواست ہے, میں ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جی وہ اس پر بھی ایک جی آئی ٹی بنائیں, اور اس صرف انہی کے اوپر نہیں, زرداری صاحب کے اوپر بھی جی آئی ٹی بنانی چاہیے. اور جتنے لوگوں نے اس ملک کے دولت کو, اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے, سب کے بارے میں جی آئی ٹی بنے, وہ جا کے تحقیقات کرے. دنیا میں جہاں کہیں ان کے جائیدادیں ہیں, جہاں انہوں نے لوٹ کا مال جمع کیا ہوا ہے, وہاں ان کو بھیجا جائے, جی آئی ٹی کو بھیجا جائے, وہ تحقیقات کرے اور جا کے اور اس کے بعد وہ پیسہ لوٹا ہوا واپس لایا جائے. بالکل. یہ ملک جو ہے اس کے اتنے وسائل ہیں, جو لوٹا ہوا پیسہ, اگر صرف لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے اس ملک کے اندر, تو یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, یہ کسی کا محتاج نہیں رہے. نہ اس کو امریکہ سے کسی امداد کی ضرورت ہے, نہ اس کو پیرس کلب سے, نہ اس کو آئی ایم ایف سے, نہ ورلڈ بینک سے, اس کو کہیں سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا ملک ہے, اس کے پاس اتنے وسائل ہیں. ابھی تو صرف اور صرف ایک ذریعہ ایسا ہے کہ جو کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آیا جائے ایمانداری کے ساتھ, تو سارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے آپ کے, سب کچھ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. تو یہ تو ایک بات ہے. اس کے جو وسائل ہیں اس ملک کے, ان کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ملک پوری دنیا میں ایک ماڈل بن کے. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہماری لوٹی ہوئی دولت ہی واپس آ جائے تو ہمارے قرضے اتر جائیں. میں آپ سے یہاں پہ سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک روایت نے جنم لیا ہے جس کی آج ایک داغ بیل ڈال دی کہ احتساب سب کا ہوگا, قانون سب کے لیے. تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اور دیگر جو سیاستدان جو کرپشن کے امام کہلاتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو کرپشن کے امام کہلاتے ہیں, کیا وہ بھی اس کٹہرے میں آ کے کھڑے ہوں گے؟ نہیں, نام لیجئے, بالکل لیجئے. جو کرپشن کے امام ہیں, جو کرپشن کے سرغنہ ہیں, جو کرپشن کے سمبل ہیں, وہی نہیں بلکہ جن کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, میں کہتا ہوں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ہر آدمی کا احتساب ہونا چاہیے. جب تک سب کا احتساب نہیں ہوگا اس ملک میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی. یہ قوم اسی طرح ذلت اور پستی میں گرتی چلی جائے گی. سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے اس ملک کے, سب کا بلا تخصیص, بلا لحاظ عہدہ اور ان کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھے بغیر سب کا احتساب ہونا چاہیے. ہر سیکشن سے, ہر فیکشن سے لوگوں کا جو گرگے جن کو کہا جاتا ہے نا, جو کرپشن کے سمبل, ہر جگہ کرپشن کے سمبل آپ کی بات کو ہم جاری رکھیں گے. اور کرپشن کے حوالے سے پاکستان سے حب الوطنی کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک کا احتساب کیا جائے اور قانون سے کوئی جو ہے وہ بچ نہ سکے. ہر وہ شخص جس نے کرپشن کی ہے, اس ملک کو لوٹا ہے, اس کو قانون اس کے لیے برابر ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. ہم اپنا سلسلہ باتوں کا, سوالات کا جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہم آپ سے ملتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर हम न्यूज़ पाकिस्तान के प्रोग्राम A to Z में दोबारा वहीं से प्रोग्राम अपना शुरू करेंगे जहां हम बात कर रहे थे कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। पाकिस्तान में जिसने भी लूट मार की है, आज एक रिवायत ने जन्म लिया है और उसको जो है कटहरे में लाया जाएगा। मैं साजिद साहब से पूछना चाहूँगी, साजिद साहब क्या कहेंगे आप ये कि अब जो करप्शन मुस्तकिल होती जा रही है और बिलाशुबा ये कामयाबी गर्दानी जारी है इमरान खान के नाम से PTI के लिए, तो क्या इमरान खान साहब भी कटहरे में आएंगे और वो भी अपने तमाम तर लगाए हुए इल्ज़ामात का जवाब देंगे? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में ये सिनेरियो बनता जा रहा है कि किसी भी सतह पर करप्शन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इतना आसान अब नहीं है। अगर कोई करप्शन करता है तो उसको छुपाना अब इतना आसान काम नहीं रहा दुनिया में कहीं भी। अब चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों या इमरान खान हो, कोई भी हो, फास्ट हो गई है, कोई भी हो, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, हर जगह बायोटेक्नोलॉजी है, हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम है, हर जगह आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर हर चीज़ में अब इतनी आसानी उसके साथ साथ हर घर में जो है एक सहाफ़ी ने जन्म ले लिया। सोशल मीडिया ने जो है वो बिल्कुल एक ऐसा सहाफ़ियों वाले, हर घर में एक कैमरा मैन है और हर घर में जो है एक सहाफ़ी है, जो कोई चीज़ आप छुपाना भी चाहें तो वो छुपती नहीं छुप सकती, कोई चीज़ नहीं छुप सकती। मैं अगर अपनी बीवी से छुप कर कहीं जाना चाहूँ तो मैं नहीं छुपा सकता, बिल्कुल, उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, कहाँ हूँ, क्या है। बिल्कुल। तो ये अब इतना आसान नहीं रहा दुनिया में इतने भारी पैमाने पे करप्शन करना। तो ये जो समझते रहे कि ये कोई इतना आसान है और ये आराम से ये इतनी मैसिव करप्शन भी करते रहेंगे, मुल्क और कौम को सारी ज़िंदगी लूटते भी रहेंगे और इनकी सारी चीज़ें, सारे करतूत छुपे भी रहेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली थी और ये इसी में मारे गए। मतलब 98 का वो दौर चला गया, जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग। उसका तो मैं अभी नहीं कुछ कह सकता है कि वो क्या सूरत हाल है, वो तो इलेक्शन आने वाले इलेक्शन बताएंगे। लेकिन कौम चाहे पंजाब की हो, चाहे सिंध की हो, सरहद की हो या कहीं की भी कौम में अब जो है शऊर आ गया है। कौम जो है वो इन लूटर्स, प्लंडर, ये डाकू, चोर, बदमाश जो तंग आ चुके हैं लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं पिछले मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 5 डेकेड से, सही, तो इनसे तो अब कौम बहुत तंग आ चुकी है। इनके इन्होंने जो फ्रॉड और धोखेबाजियाँ की हैं कौम के साथ, वो सारी इनके ऊपर खुल चुकी हैं, हमारे कौम के ऊपर। और कौम का बच्चा जो है वो जानता है कि जी ये कितने मुखलिस हैं। आज एक बार कौम का फिर एतबार जो है वो अदलिया पे बहाल हुआ है इस फैसले के बाद। तो अब ये कि जो भी करप्शन करेगा वो बचेगा नहीं। अब आने वाली जो फ्यूचर में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आप इमरान खान को कैसा देखते हैं? अभी बज़ाहिर तो वो हमें एक हीरो की तरह नज़र आ रहे हैं, उनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इमरान खान की बिलाशुबा कोशिशें थी इसमें, उन्होंने सब मेन प्रिंसिपल पटिशनर इमरान खान और इनकी पार्टी थी, उसके बाद फिर जमात इस्लामी आई, जमात इस्लामी भी उसमें एक फरीक बनी इस केस के अंदर जी। और मैं तो समझता हूँ कि दोनों को इसका क्रेडिट जाता है, बिल्कुल, बेसिक क्रेडिट तो उन दोनों को जाता है, उसमें शेख रशीद भी शामिल हैं। तो ये तो खैर बहुत अच्छी बात है कि इसमें ये इन्होंने साबित कदम रहे ये, और इन्होंने कदम कदम पे इन्होंने नवाज शरीफ और इनकी पार्टी की जो भी बदआमालियाँ हैं, मैं तो यही कहूँगा, उसको हाईलाइट करते रहे ये। और कोर्ट में जाके इतना बड़ा केस उन्होंने कॉन्टेस्ट किया। साजिद ये बताइए, जहां इतने इल्ज़ामात नवाज शरीफ पे थे और आज उसका फ़ैसला भी हो गया, इसी तरह हमारे सिंध की और पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, इसके भी बहुत सारे सियासतदान और ख़ास पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब पर भी बेपनाह इल्ज़ामात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी का मुस्तकबिल क्या होगा, आप क्या देखते हैं? क्या अगली GIT या अगली पेशी या अगले मुकदमात उनके लिए भी इस तरह से पटिशन वगैरह दाखिल होंगी? क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इनके ख़िलाफ़ तो पहले ही इनके जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे पीपल्स पार्टी के, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके ऊपर एक तो केसेस चल ही रहे हैं, कई केसेस हैं इनके ऊपर कोर्ट में पेंडिंग है। एक तो TDAP का केस है जिसमें फ्रेट में जो तकरीबन 4-5 अरब रुपए का जो फ्रॉड किया गया है जी, उसमें मेन फरीक जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी में जी, बिल्कुल के थे वो वज़ीर आज़म,
تو انہوں نے اس کے اندر ان کے اوپر صاف صاف الزام ہے کہ یہ اس پیسہ گیا ہے، ان کو حصہ گیا ہے، اس میں شیئر گیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ امین فہیم جو اب دنیا میں نہیں رہے، جی لیکن ایک ان کا نام تو ہے نا اس کرپشن میں. جی بالکل. تو اسی طرح سے اب آصف زرداری کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو فیس کرنے چاہیے، کورٹ میں آئیں وہ بھی فیس کریں آ کے کورٹ میں، اور ان کے خلاف ریفرنس آنی چاہیے، ان کے خلاف بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے. تو کیا اگر شرجیل میں میمن کے کرپشن جو ہیں بالکل سب بچہ جانتا ہے، سندھ میں کراچی میں تو سب جانتے ہیں کہ کیا کتنا میسو کرپشن کیا تھا. جی بالکل. تو خاص طور پہ میڈیا والے تو سب جانتے ہیں، جی جی بالکل. کیونکہ میڈیا میں وہ انفارمیشن منسٹر رہے سندھ کے شرجیل میمن، اور انہوں نے جو اشتہارات میں اور جو کچھ بھی منسٹر آف انفارمیشن کا جو اربوں روپے کا جو فنڈ انہوں نے اس کو مس اپروپریٹ کیا، وہ دنیا سب جانتے ہیں، میڈیا والے تو سب جانتے ہیں. جی بالکل. اگر کوئی نہ بولے تو یہ ایک الگ بات ہے. جی جی. کیا بالکل ایسا نہیں لگتا کہ 2018 کے جو الیکشن ہوں گے وہ ایک فلٹر میں سے سارے سیاستدان گزریں گے اور جو پھر نیٹ اینڈ کلین ہوگا تو پھر وہ الیکشن لڑے گا؟ کیا یہ ہوپ قائم کی جا سکتی ہے قوم کو؟ آپ کیا ہوپ تو آپ بالکل قائم کیجئے، کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی امکان ہے اس بات کا، اس لیے کہ سسٹم جو ہے وہ اٹ سیلف بہت بدبودار ہو چکا ہے، اسٹنکنگ اور فلدی بدبودار بدترین تعفن اٹھ رہا ہے سسٹم سے. جس سسٹم میں یہ سارے سیاستدان آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور پھر آ کے پھر اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سسٹم کے اندر جو کہ یہ سسٹم ہے، جب تک یہ سسٹم کو مکمل طور پہ اوورحال نہیں کیا جاتا، ان کو پاک و صاف نہیں کیا جاتا، ان کو آب زمزم سے جب تک دھویا نہیں جاتا اس سسٹم کو، جب تک آپ بالکل میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں اس سسٹم کے میں رہتے ہوئے کہ جی کوئی اچھائی ہوگی. یعنی آپ اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 70 سالوں کا گند جو ہے وہ ایک سال میں صاف نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایک سال میں نہیں، صاف تو 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا. اچھا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا. اس کو صاف کیا جائے، اس کو صاف کیے بغیر اچھے لوگ اس سسٹم میں نہیں آ سکتے. بالکل. اگر آپ چاہیں الیکشن لڑ کے اور آپ اس سسٹم میں آنا چاہیں تو آپ کو کوئی آنے نہیں دے گا، کیونکہ ان کے ہیوی سٹیکس ہیں. ان کے یہ آج جو اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے، اے این پی کے، ایم کیو ایم کے، میں تو کھل کے بات کروں گا، سب کا نام لوں گا. جی بالکل. یہ سارے کرپٹ سسٹم میں آئے ہیں، کرپٹ سسٹم کا حصہ ہیں، اور اس کرپٹ سسٹم کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں یہ، کیونکہ اس کرپٹ سسٹم سے ہی ان کی ان کی بہتری جو ہے، ان کا فائدہ جو ان کے مفادات اسی سے وابستہ ہیں. بالکل. ملک کی دولت کو کرپٹ سسٹم میں رہتے ہوئے ہی وہ بالکل ملک کی دولت کو لوٹ کے وہ باہر شفٹ کرے جا رہے ہیں. ان کے بچے جو ہیں پاکستان میں نہیں پڑھتے، امریکہ لندن میں پڑھتے ہیں، اور یہاں عام جو عوام ہے وہ ایک روٹی کو ترس رہا ہے اور وہ اللے تللے کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے ملک میں کہ جی وزیر اعظم کے اوپر کرپشن کے چارجز لگتے ہیں اور ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، تو چاروں طرف سے چیخو پکار انہیں کرپٹ لوگوں کی شروع ہو جاتی ہے. جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے، سسٹم کو نقصان پہنچ رہا ہے، سسٹم کو بچانا ہے، سسٹم کو بچانا ہے. اور ٹی وی چینلز پہ بھی، اخبارات میں بھی، اور پریس کانفرنسوں میں بھی، اور ہر فورم پہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی سسٹم کو بچانا ہے، ہمیں سسٹم کو بچانا ہے، سسٹم کو بچانا ہے. وہ انتہائی کرپٹ سسٹم یا ہے. تمہیں اپنی بدعمالیوں کو تمہیں کنٹینیو رکھنا ہے، تمہیں اپنی چوری ڈکیتی لٹیرے پن کو، تمہیں اس ملک کو، اس قوم کو جو تم لوٹ رہے ہو، اس قوم کا خون چوس رہے ہو تم، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہ رہے ہو تم. یہ سسٹم کو بچانے کا تو مطلب یہی ہوا. بالکل یہی ہوا کہ اپنے مفادات کو، یہ متعفن سسٹم ہے، یہ بدترین سسٹم ہے جو آپ نے، جس سسٹم کو آپ لے کے چل رہے ہو، جس سسٹم کے تحت یہ اسمبلیاں وجود میں آ رہی ہیں، یہ ساری کرپٹ اسمبلیاں ہیں. تو ساجد اس سسٹم کو کون تبدیل کرے گا؟ کون آئے گا جو کیا کہتے ہیں سسٹم کو تبدیل کرے اور یہاں پہ عدل کا یا مطلب ایک بہت اچھا نظام، جہاں پہ ادارے تو ہمارے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے ہم کہیں کہ بھائی یہ بہت ایمانداری سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو صرف 2 آدمی، کچھ نہیں، لاکھوں آدمی نہیں چاہیے، کروڑوں آدمی نہیں چاہیے، صرف 2 آدمی چاہیے.
وہ دو کون ہیں؟ وہ دو آدمی اس ملک کو، اس قوم کو واپس ایک سسٹم آف جسٹس پہ واپس لا سکتے ہیں، اس ٹریک پہ واپس لا سکتے ہیں. ایک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور ایک آرمی چیف. یہ دو آدمی اگر اس سنجیدہ بات کا عزم کر لیں کہ جی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لانا ہے، تو یہ ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جی بالکل، یہ آپ نے درست فرمایا. اور یہ سسٹم بھی اوور ہال ہو سکتا ہے، اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے. بالکل آپ جو ہوپ کر رہی ہے کہ یہ ہوپ رکھنی چاہیے، تو اس صورت میں تو میں ہوپ کر سکتا ہوں، لیکن یہ سسٹم اس طرح کنٹینیو چلتا رہے گا تو کوئی ہوپ نہیں ہے. اگلی اسمبلی بھی کرپٹ آئے گی، اگلا پرائم منسٹر بھی کرپٹ آئے گا. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چہرے نہیں بدلو، نظام بدلو. نظام بدلو. نظام اسی صورت میں بدلا جا سکتا ہے کہ آپ نظام بھی نہ بدلیں، آپ نظام کو اوور ہال کریں، اس کے سسٹم میں اس سسٹم کو اس طرح سے اوور ہال کریں کہ کرپٹ آدمی کی سسٹم میں آنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے. ایک آدمی جو انگوٹھا چھاپ ہے، جو آدمی مافیا کا آدمی ہے، وہ بہت آسانی سے الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی. مشرف صاحب کے دور میں یہ ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ بی اے کم سے کم بی اے پاس جو ہوگا وہ الیکٹ ہوگا، اور اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا. اور وہی ہوا کہ کتنے لوگوں کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی قرار دی گئیں، اور واضح ہوا کہ کون کون جو ہے بالکل کرپٹ ہیں اور جعلی ڈگریوں پہ آئیں. سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے. تعلیمی یافتہ اور صحیح لوگ آئیں گے. اور یہ جو ٹکٹ پارٹیوں کے بکتے، اس پہ بھی کوئی پابندی لگانی چاہیے. میں اس سے زیادہ بڑھ کے یہ بات کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نجم زہرا نے اپنے پیپر فائل کیے ہیں نیشنل اسمبلی کے ممبر کے الیکشن کے لیے، تو نجم زہرا جو ہے وہ ایم ایس سی یا ایم اے ہو یا پی ایچ ڈی ہو. نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے. اگر وہ سمپل بی اے بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ کیا ہے، اس نے کیا 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 ہوا ہے، اس نے اس قومی اور سماجی خدمات میں اس کا کتنا حصہ ہے. اگر میری عمر آج 50 سال سے کراس کر چکی ہے تو میں نے 50 سال میں اس قوم کو کیا دیا، میری خدمات، میرا ریکارڈ کیا ہے اس قوم کے لیے خدمات کا، میں نے کیا کیا ملک اور قوم کے لیے، یا نجم زہرا نے کیا کیا پوری زندگی اس ملک اور قوم کے لیے. اور اس کے علاوہ اچھے کام جو ہیں ملک اور قوم کی بھلائی کے کام تو ایک طرف ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نے غلط کام کیا کیا کیے ہوئے ہیں. وہاں بھی اس کا ریکارڈ بالکل کلین اینڈ کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے کریڈٹ کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں، اچھائیاں کیا کیا ہیں، اس نے ملک اور قوم کے لیے خدمات کیا انجام دی ہیں. وہی آدمی اس سسٹم میں آنا چاہیے، وہی آدمی اسمبلی میں بیٹھنے کا استحقاق رکھتا ہے. جی بالکل. جیسے عبدالستار ایدھی جیسی شخصیت جنہوں نے گراس روٹ لیول پہ عام لوگوں کی مدد کی، اسی طرح ہمارے یہاں اور بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل گمنامی کی زندگی گزاریں اور ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں. تو اس طرح کی تحقیقی کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو دیکھے کہ یہ کس طرح سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ ایلیجبل ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کے اہل ہیں یا نہیں ہیں کہ وہ اسمبلی میں آئیں. بالکل بہت اچھی آپ نے یہ بات کی. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ سب کرے گا کون؟ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور سپریم کورٹ کی طرف عوام کی نظر. میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں کوشش شرط ہے. اگر چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف صرف دو آدمی اگر کوشش کر لیں، وہ خود بھی کلین اینڈ کلیئر ہوں، اور وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اگر وہ یہ سوچ لیں اور یہ ڈٹرمن کر لیں کہ جس قوم کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس کرپٹ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہاں سے کلینزنگ کرنی ہے نواز شریف جیسے کرپٹ حکمرانوں کی، تو ہو سکتا ہے. کوئی اس میں ناممکن بات نہیں ہے اور کوئی مشکل بات نہیں، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. اچھا چلے اب ہم آتے ہیں بلاول. آپ نے یہاں پر ذکر کیا تھا ابھی پرویز مشرف کا. جی پرویز مشرف جیسا ڈکٹیٹر اگر چاہتا تو اس ملک میں بہت پازیٹیو چینجز لا سکتا تھا، لیکن اس نے چاہا ہی نہیں. اس نے صرف اور صرف اپنے اقتدار کے پر توجہ دی، بلکہ وہ جن افراد کو لایا اپنے انٹرم سسٹم میں، اپنی انٹرم حکومت کے سسٹم میں، کیئر ٹیکر سسٹم میں، جن لوگوں کو وہ لایا وہ سب کرپٹ تھے. تو آپ ماضی میں آنے والے الیکشن جو ہیں مستقبل میں
تو ان میں کس کی طرف پر امید ہو کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہماری ایسی قیادت؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے ملک کی سیاست کا، تو اس میں لیڈرشپ کا جو ہے فقدان ہے؟ لیکن لیڈرشپ کا فقدان اس طرح سے ہے کہ جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، فراڈ ہیں، وہ چیٹرز ہیں، وہ لوٹرز ہیں، پلنڈر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کو، لوٹ رہے ہیں، وہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، وہ سب کچھ ہیں، وہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر جو ہے وہ نہ دن میں آرام کرتا ہے نہ رات میں سوتا ہے، وہ صرف قوم کی بھلائی کے لیے سوچتا رہتا ہے۔ لیڈر ایسے نہیں ہوتے ہیں، بالکل لیڈر ہوتے ہیں طیب اردوان جیسے، بالکل، جو اپنی کہ قوم کو جنہوں بنا نے دیتے اس فرد نے، اس آدمی نے اس کا آپ دیکھیں، اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کی جو اکیلے اس نے جتنی محنت اور جتنی اسٹرگل کی ہے اپنی قوم کو بنانے میں۔ بالکل وہ ایک ترکی وہ ملک تھا جو کہ سخت ترین، پاکستان کی حد تک کسی حالت تھی اس کی بھی، قرضوں میں ڈوبا ہوا کنٹری، بالکل اکانومی بالکل برباد تھی۔ آج اس میں یورپ کا کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جو کہ اس کی برابری کر سکے، جبکہ کسی وقت میں پاکستان ترکی کو قرضے جرمنی دیا اور کرتا تھا۔ فرانس اور یو کے کو نکال دے اگر آپ، تو کتنے، یعنی بہت سارے یورپین کنٹریز سے بھی وہ آگے جا چکا ہے۔ جی بالکل، اکانومی اس کی اتنی اسٹیبل نینسی منڈیلا جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اتنی اسٹرگل کی، لیڈر وہ ہوتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ بلاول زرداری کا کیا مقام دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلاول کا سیدھی سی بات ہے، میں فرینکلی اسپیکنگ بلاول کو جس طرح سے بنایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، گروم کیا جا رہا ہے ایک لیڈر بنانے کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاستدان تو بن سکتا ہے، لیڈر نہیں بن سکتا۔ وہ تاحیات وہ لیڈر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں لیڈر بننے کی صلاحیتیں نہیں ہیں اس کے اندر ایسی کوئی میں نے خوبی، یہ کوالٹی نہیں دیکھی کہ وہ ایک لیڈر بن سکتا ہو۔ لیڈر میں اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لیڈر جو ہے وہ پریکٹیکلی، عملی طور پہ جب لیڈر ہوش میں آتا ہے نا، بلکہ پیدائشی لیڈر، وہ پیدائشی جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، اور وہ پہلے دن سے ہی سوچ رہا ہوتا ہے ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے، اس کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا تجزیہ۔ ہمارے تجزیہ کار ساجد عزیز صاحب نے اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار کیا۔ جلد ہی ہم اپڈیٹ لے کر پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔